بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو جس کا عنوان ہے آخری قیمت، ایک بہت خوبصورت اسلامی ویڈیو بنائی گئی ہے، تو آئی ویڈیو کو سٹارٹ کریں۔ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہو۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ قہقہ کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا، وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، جس نے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دعوی ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم ستم کیے۔ اسے جانتے ہوئے امیہ بن خلف کے دونوں آنکھوں میں وحشت و عیاری کی چمک کوندنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر جب وہ عہد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے وہ سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھڑکی میں مگر نہیں کہ نئے دین میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا۔ آتشیں رت پر تنور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بھسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا مگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ نہ سکا۔ اف، محمد کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو، لوگوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیہ بن خلف گررایا، ہاں یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے، کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سے افہام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشیانہ قہقہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے اور میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے وہ ہر قیمت دینے پر تیار ہے، تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن خلف غصے سے بولا، سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ یہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی، سونا۔ کیا عجیب کھیل ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت۔ ہا 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 ہا۔ لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سخت جان کے بعد اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمدردی کو آزماؤ گے؟ ہا 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 ہا۔ امیہ بن خلف کا قہقہ جس کسی بدروح کے بے ہنگم چیخ و پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ احد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کراہت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹھیسیں، تمام درد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ جب غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا اور پھر اس حالت زار تک پہنچنے پر مجبور کیا، بتاؤ اسے خریدتے ہو؟ بولو۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھوٹتے ہی اپنے غلام کا نام پیش کیا۔ میرے مضبوط و قوی غلام قسطاس کے بدلے، جس کے کفر سے میں بیزار ہوں اور تم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے بلال رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنا لیا، کچھ سوچا اور فوراً بولا، منظور ہے، لیکن فوراً ہی قہقہ مارا، نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت کوند رہی تھی، قسطاس ہی نہیں، اس کی بیوی بھی دینا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے قہقہ مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا،
قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ اوہ بیٹی؟ ہاں اس کی بیٹی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا چلو دی۔ لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک قہقہ بلند ہوا۔ میں خدا کی قسم قسطاس اس کی بیوی اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو بولو بلال رضی اللہ عنہ خریدتے ہو؟ شرم کر شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لات و عزو کی قسم۔ امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا آخری قیمت، پھر بات طے شدہ سمجھو۔ چلو کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی غمخواری سے سرشار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سینہ تان کر کہا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھرے اترے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ان کے مال و جان سے پیار تھا۔